اس کے لیے ہم نے 2 ورقہ جیسے کہ آپ کا پروگرام ہے اس طرح کے فولڈرز تیار کیے، اور جہاں پر طے کیا کہ جانا ہے اس خطے میں جا کر کے وہاں کے افراد کو وہ تقسیم بھی کیے اور ان موضوعات پہ ان سے بات بھی کرنی چاہیے۔ یہ ایک گفتگو کے آغاز کرنے کا طریقہ تھا۔ مجھے یاد ہے کہ جب جماعت کے لاہور کے اجتماع میں محترم مولانا پر حملہ ہوا، اس کے فوراً بعد جو بات مولانا نے اس وقت کہی تھی اور جو میں خود بھی اس میں شامل تھا، یہ چیز انہوں نے کہی کہ اب آپ لوگ بجائے اشتعال میں آنے کے آپ یہاں پر پورے شہر میں پھیل جائیے، 3 ٹولیوں میں جائیے اور جا کے گھروں کے لوگ بتائیے کہ آپ یہاں پہ کس لیے آئے ہیں، یہ اجتماع کیوں ہو رہا ہے۔ اور ہم میں سے جو بھی افراد تھے وہاں پر وہ اس کام کے لیے باہر نکلے اور گئے اور جا کے لوگوں سے بات کی۔ تو یہ جو ایک دعوتی انداز ہے گروپ کی شکل میں جا کے کرنے کا، یہ کوئی نیا نہیں ہے، لیکن اس میں ندرت کی ضرورت ہے۔ جب تک آپ اس کو نہیں کریں کریٹیوٹی کے ساتھ، یہ کام میکینیکل ہو جائے گا۔ تبلیغی بھائی بھی یہ کام کرتے ہیں، وہ بھی جاتے ہیں گھروں پہ دستک دیتے ہیں، ان کا سبق، ان کا انداز، ان کے الفاظ وہی ہیں جو ہر جگہ استعمال کرنے ہیں، وہ آسٹریلیا ہو، پاکستان ہو یا وہ امریکہ ہو۔ اس لیے آپ کو جو کرنا ہے وہ یہ کہ کہاں تک آپ کریٹیوٹی استعمال کرتے ہوئے کیا چیز ایسی ہے جو آپ جا کے وہاں پہ نقطہ آغاز کے طور پہ استعمال کریں گے۔ یہ چند محض نکات ہیں، کوئی گفتگو کا موقع نہیں ہے تفصیل سے بات کرنے کا، جو میرا خیال تھا کہ آپ کے سامنے رکھوں۔ کوئی آپ کے سوالات اس لیے میں حاضر۔ ہم سب لوگ محسوس کرتے ہیں کہ ایک دعوتی تحریک سے وابستہ ہونے کے باوجود دعوت ہماری شخصیات میں انگرینڈ نہیں ہے، ایک حجاب سا ہے۔ مطلب لمبے عرصے سے وابستگی کے باوجود ہمیں فلو نہیں ہے کہ اپرچونیٹیز کو سیز کریں اور جب بھی موقع ملے ہم دعوت دیں۔ آپ نے جو تبلیغ جماعت کی مثال دی، ہو سکتا ہے وہ ایک انتہا ہو، لیکن ہم نے محسوس کیا ہے کہ کوئی فرد جہاں بھی بیٹھا ہے، چائے پہ، کھانے پہ، کسی میٹنگ میں، 2-3 منٹ کی گفتگو کے بعد وہ اپنا شروع کر دیتا ہے کام، اور دنیا کا کوئی موضوع بھی ہو وہ اس میں سے اپنی بات نکال کے بات کر دیتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ وہ بہت مؤثر نہ ہو، لیکن یہ چیز ظاہر کرتی ہے کہ ان کے ہاں دعوت ان کی شخصیت کا حصہ ہے۔ یہ چیز ہمارے ہاں نہیں ہے رواج پا سکی، یا ہم اس سے محروم ہیں کسی حد تک۔ اس کی کیا وجوہات ہیں اور اس کو کیسے دور کر سکتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں بڑا دخل آپ کی خاکساری کا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جو حضرات جماعت سے وابستہ ہوں ان کی گفتگو، ان کی ملاقات اس نوعیت کی نہ ہو جیسے تبلیغ جماعت والوں کی ہوتی ہے، لیکن جو چیز ہم نے ایک بطور تاثر کے قبول کر لی ہے وہ یہ کہ چونکہ ان کا نعرہ اور کہنا یہ ہے کہ ہم محض پاؤں گرد آلود کرنے کے لیے جا رہے ہیں اور یہ محض اجر کے لیے ہے، اور اس بنا پر وہ جہاں بھی جاتے ہیں وہ بات میں پہل بھی کرتے ہیں اور لگے رہتے ہیں اپنی بات کہنے پر۔ تاثر یہ بن گیا ہے کہ وہ تو دعوتی کام کر رہے ہیں، ان کا ایک مزاج بن گیا ہے، اور ہم شاید ایک سیاسی کام کے ساتھ دعوتی کام بھی شامل کر کے ایک جماعت بن گئے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں درست نہیں ہے یہ بات۔ آج بھی میرے تجربے میں ایسے افراد ہیں جو کوئی بھی موقع ہو، کسی کی شادی ہو، کسی کی غمی ہو، کسی سے چائے پہ ملاقات ہو، ان کے ذہن پر یہ بات ہوتی ہے کہ اس میں کیا چیز ایسی ہے جو میں اپنے بھائی کو متوجہ کرنے کے لیے کہہ سکوں، اور خاص طور پہ تحریک اسلامی کے حوالے سے، کام کے حوالے سے کسی پہلو کو اجاگر کر سکوں۔ یہ چیز موجود ہے، لیکن چونکہ ہماری خواہش یہ ہوتی ہے کہ اس میں نمائش کم سے کم ہو، اس لیے شاید تاثر دب جاتا ہے۔ اگر ایسا نہیں ہے تو اضافہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ایسا نہیں ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم لازمی طور پہ تبلیغ جماعت کے بھائی ہوں یا کوئی بھی ہوں، ان سے اس بات کو سیکھیں۔ آخر دین کی دعوت کسی کا ٹھیکہ تو نہیں ہے، نہ ہمارا نہ ان کا۔ یہ تو ایک ایسا کام ہے کہ اس میں آپ جس سے بھی چاہیں سیکھ سکتے ہیں۔ اگر ایک صحابی شیطان سے ایک عمل سیکھ سکتا ہے
تو یہ تو بھلے لوگ ہیں، ان سے کیوں نہیں سیکھ سکتے؟ اس لیے ایک کھلے ذہن کے ساتھ یہ کام ہونا چاہیے کہ اگر آپ کے خیال میں، جس سے میں اتفاق نہیں کرتا، اگر آپ کے خیال میں ان میں زیادہ للہیت ہے، زیادہ توجہ ہے، ہم اس کو پیدا کریں. اور اس کی وجہ یہی ہے کہ جب تک آپ کے ہاں باقاعدگی کے ساتھ اجتماعی دعا، اجتماعی عبادت نہیں ہوگی، اس وقت تک یہ کام نہیں ہو سکتا. آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ آپ کو نظام تربیت کے اندر کیا لمبے وقفوں سے شب داریاں ہو رہی ہیں یا قریبی وقفے سے ہو رہی ہیں، کیا قرآن کریم کے حفظ کا بندوبست، احادیث کے بعض جو کم الفاظ والی ہیں ان کے حفظ کرنے کا بندوبست، ان کے اوپر غور کرنے کا سلسلہ، اس کی کیا رفتار ہے. اگر اس میں وقفے لمبے ہیں تو لازمی طور پہ سستی پیدا ہوگی، وقفے نہیں ہیں تو ڈائنامزم ہوگا، فکر ہوگی، کوشش ہوگی. تو یہ جائزہ لے کے دیکھیے، لیکن جنرلائز نہ کیجیے کبھی اس چیز کو. میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کے فضل سے ہمارے ہاں ایسے لوگ پائے جاتے ہیں جو ہر موقع پر چاہتے ہیں دعوت کے بعد کوئی نہ کوئی دوسرے کے سامنے لائی جائے. کوئی اور سوال کسی بھائی اضافہ کرنا چاہیں؟ تجویز اس آج کے پروگرام کے حوالے سے جو ساتھی جائیں گے، میرا خیال ہے جو میزبان ہوں گے اس سے ایک چیز انہیں چاہیے کہ اپنے مربین کو اپنے ان لوکل ساتھیوں کے بارے میں پوری طرح پہلے بریف کر دیں کہ ان کا بیمہ کے اندر کیا اسٹیٹس ہے، جو ساری باتیں صحیح، تاکہ گفتگو کی پلاننگ ہو ضروری. اور دوسری یہ ہے کہ چونکہ یہ دعوت تو دین کی ہے مگر بیمہ کے کانٹیکسٹ میں ہے، تو ضروری ہوگا کہ اس دعوت کے نتیجے میں اگر کوئی بات نکلتی ہے تو اس کو کیش کرنے کا پروگرام بھی ہمارے پاس ہو. مثلاً وہ صاحب کہتے ہیں کہ ہاں میں متفق ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ آپ کے ساتھ، تو مجھے بتائیے کیا کرنا ہے. تو آپ پھر سوچ میں پڑ جائیں کہ ہمارا تو ماہانہ اجتماعی نہیں ہوتا ہے، اس لیے میں کہاں بلاؤں، یا وہ ریلیف کے حوالے سے وہ تیار ہو جائے کہ میں حاضر ہوں آپ کو 3 دن دینے کے لیے، 1 ہفتہ دینے کے لیے. تو میں سوچ میں پڑ جاؤں کہ اس کو میں کہاں لے کے جاؤں گا. تو اس تیاری پہلے سے ہمارے ہو تو شاید یہ زیادہ. جزاک اللہ. جی میری ایک آبزرویشن ہے اور کمنٹ ہے، کویسچن نہیں ہے، آپ کی بات ہی کو آگے بڑھاتے ہوئے. میں چونکہ گروپ پہ اس میں ڈسکشن کی تھی تو اس کے نتیجے میں یہ بات کر رہا ہوں کہ تبلیغی حضرات اپنے کام کو اللہ کے ہاں اجر اور ثواب کا کام تصور کرتے ہیں، اور اس چیز پہ وہ کافی کنونس ہیں مینٹلی، انہوں نے ایکسیپٹ کی ہوا ہے اس چیز کو. جبکہ ہماری حالت شاید ایسی نہیں ہے. ہم قیمہ کا کام اور دین کا کام اور جیسے گفتگو ہو جاتی ہے، ہم اس کو ویسے ثواب کا کام نہیں تصور کرتے جیسے ہم نماز، روزہ، حج، زکات کو ثواب کا کام تصور کرتے ہیں. یہ بنیادی فرق ہے جس کی بنا پر ہماری وہ کمٹمنٹ نہیں ہے جو ان کی دین کے ساتھ، وہ ان کی اپنے تحریک کے ساتھ جو کمٹمنٹ ہے. اور دوسرا آپ نے یہ بات رکھتی ہے کہ ان کی سسٹم میں ایک تسلسل ہے اپنے لوگوں کو انوالو کرنے کا، روزانہ کے حساب سے مسجد میں بیٹھنا، روزانہ کے حساب سے، پھر ہفتے میں کم از کم 1 بار بڑی اجتماع میں جانا جیسے شب جمعہ کہتے ہیں، پھر مہینے میں کم از کم 3 دن. یہ ان کا ایک سسٹم ہے جس کے اندر وہ رہ کے ان کی پرسنل ڈیولپمنٹ اس کانٹیکسٹ میں ہوتی رہتی ہے. جی میں نے گزارش کی تھی کہ آپ جائزہ لیں کہ آپ کے جو حلقے ہیں مطالعہ قرآن کے یا شب داریاں ہیں، جو چیزیں آپ کو یہ احساس دلانے والی ہیں کہ پیما محض ایک رفاہی جماعت نہیں ہے بلکہ ایک دینی کام کرنے والی جماعت ہے، یہ چیزیں جتنی آپ بڑھائیں گے اتنا وہ احساس بیدار ہوگا. کوئی اور اضافہ کرنا چاہیں کوئی بھائی؟ بہتر، بہت شکریہ.